پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی بستی میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ ابھی نابالغ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اخلاقیات سکھائیں۔ وہ بیٹا آخر کار نوجوانی کو پہنچ گیا۔ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، جب تک اس بستی کے لوگ جب تک اس لڑکے سے نہ ملتے ان کو مزہ نہ آتا۔ وہ چاہے انہیں اس لڑکے کے گھر آنا پڑتا تو وہ آ جاتے۔ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نوجوان تجارت کے غرض سے شہر کی طرف جاتا ہے۔ وہاں اس کے 3 گھٹیاں دوست بن جاتی ہیں۔ وہ ایک دن گھر نہ آیا کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھ لیا تھا اور اس نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کیونکہ وہ 3 لڑکے اس لڑکی سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس سے محبت کرتا ہے تو ہم تمہارا ملاپ کرا دیتے ہیں، تم ایک دوسرے سے مل جاؤ اور شادی کر لینا۔ لیکن جھوٹ تھا یہ۔ اس لڑکے نے اپنا اظہار کر دیا اس لڑکی سے، اس لڑکی نے بھی قبول کر لیا۔ یہ سب فراڈ تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کا جتنا بھی ترکہ تھا، جتنے بھی کاروبار کے پیسے تھے، اس نے اس لڑکی پر خرچ کر دیے۔ آخر کار اس کے باپ نے جو جائیداد بنا رکھی تھی، زمین بنا رکھی تھی، اس نے وہ بھی بیچ دی اور اس عورت پر خرچ کر دیا۔ ایک دن وہ گھر نہ آیا، پھر ہفتہ نہ تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی، ہفتے، پھر مہینے اور سال گزرنے لگ گئے۔ اس کی ماں نابینا ہو گئی۔ ہر بچہ، نوجوان، بوڑھا اس کے گھر آتا تو اس کی ماں یہی کہتی کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرا بیٹا کہاں گیا، کیونکہ اب اس کا زوال شروع ہو گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ پہلے بڑا نیک تھا، صالح تھا، اخلاقیات سے ماورات تھا، لیکن اب وہ بگڑ چکا تھا کیونکہ صحبت کا اثر تھا۔ وہ ماں اندھی ہو گئی، رو رو کر اپنے بیٹے کے غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتی، ہر وقت مصلی پر بیٹھی رہتی اور یہی دعا کرتے کہ یا رب العالمین میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ لیکن جب دروازے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب لڑکی تانگ آ چکی تھی کہ اس کے پاس اب کوئی پیسہ رہا نہیں ہے، اب یہ غربت کا شکار ہو چکا ہے، کیوں نہ اس سے ہاتھ چھڑا دیا۔ اس نے اپنے ان 3 گھٹیا دوستوں سے، جو کہ لڑکے کے بھی دوست بنے ہوئے تھے اور اس لڑکی کے بھی تھے، تو اس لڑکی نے ان تینوں سے مشورہ کیا کہ اس سے آخر کس طرح